نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو استعمار اور سامراجیت کے حوالے سے ہے، اور پچھلے تمام مباحث جو ہیں، پچھلی تمام ڈیبیٹس جو ہیں، وہ ایک طرح سے آ کر استعمار پر ختم ہوتی ہیں، اور پھر استعمار کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جسے مابعد استعمار کہا جاتا ہے۔ استعمار کی گفتگو سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں، انسانی تاریخ میں جو مختلف نظام موجود رہے، بنیادی سطح پر وہ نظام دو امور کے اوپر کھڑے تھے، ان کی دو بنیادیں تھیں۔ ایک بنیاد تھی قوت اور دوسری بنیاد تھی عصبیت۔ جو جتنا زیادہ طاقتور تھا، جس کے پاس جتنی قوت تھی، وہ اتنے ہی بڑے رقبے کا مالک تھا، اور اس نے اسی درجے کی امپائر قائم کی۔ اور دوسری چیز تھی عصبیت، جس کا تذکرہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں کیا ہے۔ جہاں پر جس درجہ قبائلی اور قومی عصبیت مضبوط تھی، اسی درجہ بڑی حکومت اور ریاست انہوں نے قائم کی۔ اب یہ دو چیزیں ہمیں اسلامی تاریخ میں بھی دکھائی دیتی ہیں اور انسانی تاریخ میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا تجزیہ کریں اور دیکھیں تو منگول جو تھے وہ طاقت کے اعتبار سے کوئی بہت بڑے قوت نہیں تھے۔ اس دور میں جو دوسری سلطنتیں اور بادشاہتیں قائم تھیں، وہ قوت کے اعتبار سے اور اپنے اسلحے کے اعتبار سے اور اس دور کے معیار کے مطابق ترقی کے اعتبار سے منگولوں سے کہیں آگے تھے۔ لیکن منگولوں کی قومی عصبیت اور قبائلی عصبیت جو تھی، وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قریباً آدھی دنیا کو، اور خاص طور پر کیونکہ ان کے مقابل مسلم دنیا تھی، تو انہوں نے تقریباً 70% مسلم دنیا کو تاراج کیا، برباد کیا، اور اس پر اپنا تسلط قائم کیا۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، جیسا کہ آپ اسلامی تاریخ پڑھ بھی رہے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس میں بھی آپ کو دکھائی دے گا کہ عربوں کے اندر قبائلی اور قومی عصبیت، یعنی وطنی اور لسانی عصبیت، اور پھر ان کی مختلف اقوام کے اندر موجود عصبیت، خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کا ظہور، اور پھر بنو عباس، اور پھر بنو عباس کی ایکسٹینشن جو اسپین میں انہوں نے حکومت قائم کی، عبد الرحمن داخل جو ہے وہ بھاگ کر وہاں گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں سلاجقہ کو، یا آپ دیکھتے ہیں سلطنت عثمانیہ کو، یا آپ دیکھتے ہیں مغلوں کو بر صغیر میں، تو بہرحال آپ کو ایک قبائلی اور قومی عصبیت دکھائی دیتی ہے۔ یہ دو بنیادیں تھیں۔ اس کے بعد تیسری بنیاد جو تھی وہ نظریاتی عصبیت تھی، یعنی ریاستوں کا قیام کسی نظریے اور کسی مذہب اور کسی فکر کی بنیاد پر۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے اسلام نے پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ذریعے عرب قبائل کے اندر دین پہنچایا، اور اس دینی فکر کی بنیاد پر ریاست مدینہ کا قیام ہوا،
اور پھر اسی ریاست مدینہ کی ایکسٹینشن جو ہے وہ خلافت راشدہ تھی، جو قریباً 30 سال قائم رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخر میں 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کی۔ اور اس کے بعد پھر منتقل ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی حکومت ملوکیت بطرز خلافت تھی، یعنی خلافت سے قریب تر دور اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے خلافت کے بعد، تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، گو کہ وہ خلافت راشدہ نہیں تھی۔ اب بنیادی سطح پر خلافت راشدہ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام ریاستی امور جو ہیں وہ دین کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ خلافت کا نظریہ جو ہے وہ علاقوں پر اور لوگوں پر قابض ہونے کا نہیں تھا، بلکہ ان کے قلوب کو مسخر کرنے کا تھا، ان کے دلوں کو تبدیل کرنے کا تھا۔ اور گو کہ اس نظام میں وقت کے ساتھ ساتھ انحطاط آیا اور کمی آئی اور کمزوری نظر آئی، لیکن بہرحال علامتی اعتبار سے سلطنت عثمانیہ کے آخری دور تک ہمیں کسی نہ کسی شکل میں وہ خلافت دکھائی دیتی ہے۔ گو کہ وہ خلافت راشدہ نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ خلافت دکھائی دیتی ہے جہاں کا بنیادی سطح کا نظام جو ہے وہ شریعت کے اوپر ہی استوار تھا۔ اور اس کے بعد جب مذہبی ریاست کا دور گیا، یا ہم کہیں کہ خلافت کا دور گیا، تو پھر ایک نئی قسم کی ریاست نے جنم لیا جسے استعمار کہا جاتا ہے یا کولونیلزم کہا جاتا ہے۔ اور کولونیلزم کی بنیاد نہ تو مذہبی عصبیت تھی، نہ ہی قومی اور لسانی عصبیت تھی، بلکہ کولونائزیشن اپنی بنیاد میں علاقوں پر، لوگوں پر، عوام پر، ان کے وسائل پر قبضے کا نام تھا۔ اور بات صرف یہیں تک محدود نہیں تھی، تاریخ انسانی میں کئی بڑی بڑی بادشاہتیں قائم ہوئیں، انہوں نے علاقوں پر قبضے کیے، عوام کو غلام بنایا، وہاں کے وسائل پر تصرف کیا، انہیں استعمال کیا، لیکن انہوں نے ان کی ثقافت، ان کے نظریات، بڑے پیمانے پر ان کے دین کو تبدیل نہیں کیا۔ جبکہ مغرب سے جب استعمار کا ظہور ہوا، چاہے وہ فرینچ کالونیلزم ہو یا برٹش کالونیلزم ہو، تو اس نے نہ صرف زمینوں پر قبضہ کیا، وسائل کو لوٹا، املاک کو برباد کیا، لوگوں کو غلام بنایا، بلکہ ان کی ثقافت، ان کے کلچر، ان کی روایات، ان کے مذہب تک کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں پر اپنا تعلیمی نظام مسلط کیا، اپنا سیاسی نظام مسلط کیا، اپنا معاشی نظام مسلط کیا، اپنی فکر مسلط کی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی استعمار کی کوکھ سے پھر استشراق نے جنم لیا، اور پھر اس استشراقی فکر نے آپ کے اندر ایک طبقہ ایسا پیدا کیا جنہیں مستغرب کہا جا سکتا ہے، یعنی مغرب پرست۔ وہ طبقہ جو بظاہر تو مسلمان تھا، لیکن اپنی فکر میں، اپنے نظریات میں، اپنی ذہنی ساخت میں وہ مغربی تھا، یہاں تک کہ اس طبقے نے اپنے مذہب کو اور اپنی روایات کو بھی مغربیت کی روشنی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اور اس حوالے سے ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ استعمار کا ظہور اس دور میں ہوا، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے گفتگو کی، کہ مغرب میں جب تبدیلی آنا شروع ہوئی اور انہوں نے اس بات کا تعین کیا، ایک طرف تو
وہ کھیتی باڑی کے نظام سے نکل کر انڈسٹریلائزیشن کی طرف گئے، یعنی زراعتی نظام سے نکل کر صنعتی نظام کی طرف گئے۔ دوسری طرف انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مذہب سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ اب وہ کون سی فکر تھی جو مذہب کو ریپلیس کرتی؟ تو وہاں پر رینیسنس کی تحریک کھڑی ہوئی، یعنی جدید مغرب کو قدیم یونانی فکر پر استوار کیا جائے۔ اور پھر اس رینیسنس کی کوکھ سے انلائٹنمنٹ نے جنم لیا، یعنی تحریک تنویر نے جنم لیا۔ تحریک تنویر نے بڑے بڑے سیاسی مفکر اور فلسفی پیدا کیے، جن میں تھامس ہابس، جان لاک، روسو، مونٹیسکیو اور دوسرے نام لیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر بہت سے ایسے فلاسفرز اور تھنکرز تھے جنہوں نے دوسری ریلز میں کام کیا، یعنی دوسرے دائروں میں کام کیا، جیسے ایڈم اسمتھ کا نام لیا جا سکتا ہے، تھامس مالتھس کا نام لیا جا سکتا ہے، چارلز ڈارون کا نام لیا جا سکتا ہے۔ یہیں سے ایگنوسٹسزم بیدار ہوا، یہیں سے سیکولرائزیشن کی آواز لگی، یہیں سے لبرلائزیشن کی آواز لگی، یہیں سے ماڈرنائزیشن کی تحریک کھڑی ہوئی، یہیں سے ہیومنزم کی آواز لگی، یہیں سے فیمنزم کی آواز لگی، اور بالآخر ڈیزم سے ہوتے ہوئے ایتھیزم پر آئے، اور پھر ایتھیزم کے بعد جو ہے ان کا اختتام جو ہے وہ ریلیجیس سنکریٹزم پر ہوگا یا یونٹی آف ریلیجنس پر ہوگا۔ وہ دور جسے مغرب میں نئی روشنی کا دور کہا جاتا ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مغرب اپنے انسان ہونے کو دریافت کر رہا تھا۔ در حقیقت پوری دنیا کے لیے وہ ایک سیاہ ترین دور تھا۔ اس انلائٹنمنٹ اور نئی روشنی کی آڑ میں مغرب نے پوری دنیا کو اپنی کالونی بنایا، اور ستم ظریفی قسمت یہ ہے کہ اس کے زیادہ تر اثرات جو ہے وہ مسلم دنیا پر پڑے، اس کا زیادہ شکار جو ہے وہ مسلم دنیا ہوئی، کیونکہ اس وقت تک مسلمانوں کی ایک خاص قوت موجود تھی۔ استعمار نے کیا کیا؟ وہ کیسے آیا؟ دیکھیے، استعمار نو جسے گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے، وہ بھی انہی حربوں کو دہرا رہا ہے جس طرح استعمار اول آیا تھا، یعنی کولونیلزم آیا تھا۔ کولونیلزم اور گلوبلائزیشن کے ہتھ کنڈوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ استعماریت اور عالمگیریت میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، صرف دور کا فرق ہے، ان کی گیجٹس کا فرق ہے، لیکن ان کا مزاج اور ان کا رویہ ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا۔ دنیا سے دو طرح کے استعمار ابھرے، اور دونوں نے سیاسی اور معاشی تبدیلی کا نعرہ لگایا۔ ایک طرف تو ہے کمیونزم ابھرا، اور پھر اس کی مختلف برانچز بنی، جیسے سوشلزم اور مارکسزم۔ کہیں پر وہ جارح تھا، کہیں پر وہ جارح نہیں تھا، لیکن بہرحال ایک معاشی اور سیاسی نظام تھا۔ دوسری طرف کیپٹلزم ابھرا، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ زراعتی نظام کے بعد جب صنعتی نظام آیا تو صنعتی نظام پرو کیپٹلزم تھا، اور پھر کیپٹلزم کے نتیجے میں بڑی بڑی ملٹی نیشنلز کریٹ ہوئی۔ انہی ملٹی نیشنلز میں ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس کو ایک ابتدائی شکل قرار دیا جا سکتا ہے۔ مختلف بینک سے لونز لے کر یہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے، اور آہستہ آہستہ اپنی سازشوں کے ذریعے دنیا پر انہوں نے قبضہ جمایا اور دنیا کو اپنے زیر تسلط لیا۔ پہلے تو وہ ان علاقوں میں گئے جہاں پر حکومتیں اور بادشاہتیں قائم تھیں، ان سے انہوں نے معاہدات کیے،
اور ان کو نئی روشنی کی جھلک دکھائی اور ان کو یہ باور کرایا کہ دراصل تمہاری جو مادی ترقی ہے ہم اس میں تمہارے معاون اور مددگار ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا ہڈن ایجنڈا یہ تھا کہ دنیا پر قبضہ کیا جائے۔ آج کی گلوبلائزیشن کے اندر بھی ہم یہی رویہ دیکھتے ہیں۔ آج کا عالمگیری نظام بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ گھٹی پلاتا ہے کہ جناب ہم آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کو اور آپ کے نظام کو اور آپ کی معیشت اور معاشرت کو تبدیل کر دیں گے اور آپ کو جدید بنا دیں گے۔ پھر وہ بڑی عالمی سطح پر بڑے بڑے ادارے قائم کرتا ہے، کہیں پر اسے یونائٹڈ نیشنز کا نام دیا جاتا ہے، کہیں پر وہ کامن ویلتھ بن جاتا ہے، کہیں پر وہ ورلڈ بینک کے ذریعے اپنا تسلط قائم کرتا ہے۔ مقصود کیا ہے کہ مقصود دنیا پر قبضہ کرنا ہے، دنیا کو اپنے زیر تسلط لینا ہے، دنیا پر حکمرانی کرنی ہے۔ اچھا، ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ خود سپردگی کے عالم میں ہے اور انہوں نے مغرب کے اس غلبے کو قبول کر لیا۔ جب استعمار اول آیا تھا تو بھی ہم نے یہی رویہ دیکھا تھا، ایک طبقہ اور ایک مکتبہ فکر ایسا پیدا ہوا جس نے کہا کہ جناب مغرب کی غلامی میں ہی ہماری حیات اور بقا ہے۔ ایک طرف سر سیدی مکتبہ فکر بیدار ہوا اور انہوں نے مکمل خود سپردگی کا مظاہرہ کیا، تحریک آزادی کے جو مجاہدین تھے ان کے خلاف انگریز استعمار کے ساتھ مل گئے اور پھر انہوں نے اس کو مذہبی آڑ دینے کی کوشش کی۔ ایک تو یہ بہت بڑی تقسیم تھی، دوسری جانب مزید تقسیم انہوں نے پیدا کی کہ مسلمانوں کے مذہب کو توڑ دیا جائے۔ تو اس دور میں مرزا قادیانی جیسے فتنے بیدار ہوئے اور مرزا قادیانی جو ہے وہ تاج برطانیہ کی تعریف میں اور مجاہدین آزادی کے خلاف کتابیں لکھتا تھا۔ اور تاج برطانیہ کو نجات دہندہ قرار دیتا تھا، اور بالآخر اس نے انہی کی ایما پر ایک جدید نبوت کا اعلان کیا اور اس کو اور اس کی جماعت کو استعمار کی بھرپور سپورٹ حاصل رہی، یہاں تک کہ جب استعمار یہاں سے ذلیل ہو کر نکلا اور ان کے گماشتوں اور ان کے کارندوں کے اوپر زد پڑی تو پھر اس نے اپنے ہی علاقوں میں یعنی برطانیہ کے اندر ان کے مراکز قائم کیا اور ان کو جگہ دی، اور آج بھی قادیانیوں کا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ برطانیہ میں قائم ہے۔ ایک طرف تو یہ خرابی اور یہ توڑ تھا، دوسری طرف انہوں نے آپ کا ایک سوشیو پولیٹیکل اسٹرکچر بنایا۔ آپ کی معاشیات یا آپ کی معیشت جو بہت سادہ تھی اور بادشاہت کے دوران جو ہے اس کے امور فطرت سے بہت قریب تر تھے، گو کہ ہم شریعت کے عین مطابق انہیں قرار نہیں دے سکتے لیکن بہر الفطرت سے قریب تر تھے، ان کو تبدیل کیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں بینکوں کی ایک باڑ بچھائی، لوگوں کو سودی نظام میں مبتلا کیا، آپ کو ڈیموکریسی کا جھانسا دیا گیا، گو کہ وہ خود استعمار تھے اور ان کے ہاں آج بھی بادشاہت موجود ہے لیکن آپ کو جو ہے وہ ڈیموکریسی کا جھانسا دیا گیا، اور اسی پابندی کے اندر، اسی قید خانے کے اندر آپ کو یہ باور کرایا گیا کہ آپ آزاد ہیں۔ بقول شاعر، مثال یہ میری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر، مثال یہ میری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر کرے قفس میں فراہم خس آشیاں کے لیے،
کرے قفس میں فراہم خس آشیاں کے لیے، یعنی آپ کو پہلے ایک پنجرے میں قید کر دیا اور پھر آپ سے کہا گیا کہ جناب آپ تو آزاد ہیں، اور آپ کی آزادی کا نعرہ لگایا گیا۔ دور استعمار میں تو وہ پنجرہ جو ہے ویزیبل تھا، اور نو استعمار یعنی عالمگیریت میں وہ پنجرہ موجود تو ہے لیکن وہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ جناب ریاست کو سیکولر ہونا چاہیے، سیکولرائزیشن کی آواز بلند کی۔ اب سیکولرائزیشن کو چلایا کس نظریے کے تحت جائے؟ سسٹم تو ڈیموکریسی کا دے دیا، اور نظریاتی اعتبار سے آپ کو قومیت اور وطنیت پر لگا دیا گیا۔ کہیں پر متحدہ قومیت کی آواز بلند ہوئی تو اس کے بعد جو اس کے مخالفت کرنے والے تھے انہوں نے بھی وطنی قومیت کو ہی اختیار کیا۔ آج کی مسلم دنیا کو دیکھیے تو ہر علاقے میں اور ہر ملک میں وطنی قومیت موجود ہے۔ کہیں پر پاکستانیت ہے تو کہیں پر کوئی ایرانی ہے، کہیں پر ترکی ہے، کہیں افغانی ہے، کہیں پر بنگلہ دیشی ہے، کہیں پر ملیشین ہے، انڈونیشین ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ قومیتوں میں منقسم ہیں۔ یہ ایک اور جو بڑا مغالطہ تھا استعمار نے بر صغیر کے لوگوں کو دیا، اور اس کے بعد اس بنیاد پر آپ تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے۔ اگر آپ دیکھیں بر صغیر پاک و ہند میں سرحد کے دونوں اطراف آپ کو شدید ترین جماعتی، گروہی، لسانی، اعتقادی، فکری، قومی تقسیم دکھائی دیتی ہے۔ کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی مہاجر ہے۔ یہ مختلف قومیتیں ہیں، اور ہر شخص بنیادی سطح پر اپنی اپنی قومیت کے ساتھ وفادار ہے، اپنی اپنی قوم اور اپنے قبیلے کے ساتھ وفادار ہے۔ اب اس عصبیت سے اوپر اگر کوئی عصبیت ہو سکتی تھی تو وہ مذہبی عصبیت ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے اس مذہبی عصبیت کے مقابل جو ہے وہ وطنی عصبیت کو تخلیق کیا۔ اب وطنی عصبیت جو ہے وہ چلنے والی چیز نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک پردہ ہے، یہ ایک حجاب ہے جس کے اندر جو ہے وہ اوریاں قسم کا نیشنلزم موجود ہے۔ اوپر سے آپ کو یہ جھانسا دیا جاتا ہے کہ آپ کا ایک نظریہ ہے اور نظریہ ایک وطن کی بنیاد پر ہے، لیکن اندر سے آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں۔ تو یہ استعمار نے مختلف جھانسوں اور مختلف پھندوں میں آپ کو مبتلا کیا، فزیکلی بھی آپ کو لوٹا، آپ کے عقائد کو بھی تبدیل کیا، آپ کے نظریات کو بھی تبدیل کیا۔ یہ ایک بنیادی تعارف ہے استعمار کا۔ آج کے لیکچر میں اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کوشش یہ ہوگی کہ خاص استعمار اور اس کے بعد استعمار نو عالمگیریت کے حوالے سے کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اگر بنیادی سطح پر استعماریت یا سامراجیت، کولونائزیشن کو دیکھا جائے تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک علاقے کا، ایک قوت کا مختلف زمینی ریاستوں اور علاقوں پر قبضہ، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس کے مختلف دائرے بیان کیے، اور میں نے عرض کی کہ یہ بنیادی طور پر جہاں جہاں آیا وہ تجارتی اداروں کی شکل میں آیا۔ سب سے پہلے انہوں نے معاشیات کو متاثر کیا،
اس کے بعد اس علاقے کے لوگوں اور وہاں پر بسنے والی اقوام کے اندر توڑ پیدا کیا، ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو ان کو نظریہ اور فلسفی تھی اس کو آزمایا، لوگوں کے معاشی اور مادی مفادات کو اپیل کیا، کلاس سسٹم اور طبقاتی نظام کو اور زیادہ اسٹرانگ کیا، اس دور کے وڈیروں، جاگیرداروں، نوابوں کے ساتھ یہ مل گئے۔ انہوں نے مختلف قوت کے مراکز بنائے، غریب کو غریب تر رکھنے کی کوشش کی اور اس بات کی کوشش کی کہ لوگوں کے اندر انتشار موجود رہے، وہ کبھی بھی ختم نہ ہو۔ اور اسی بنیاد پر گو کہ ان کا دور زیادہ طویل نہ ہو سکا اور یہ ایک صدی بھی نہ ٹھہر سکے، لیکن بہرحال ان کے اثرات بہت دیر پا تھے، اور یہ ایک عبوری دور تھا جو کولونائزیشن سے عالمگیریت تک منتقلی کا دور تھا، یعنی انہوں نے استعمار سے عالمگیریت تک کا سفر جو ہے وہ آپ کو طے کروایا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کی کہ پوری دنیا میں یکساں طور پر ان کے اثرات تھے۔ برطانوی استعمار اگر ایشیا میں موجود تھا تو افریقہ میں بھی موجود تھا، اسی طرح فرینچ کولونائزیشن ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر جدید امریکہ جو ہے اس کی بنیاد بھی استعمار نہیں ڈالی، اور دو بڑے استعمار جو ہے فرانسیسی استعمار اور برطانوی استعمار وہاں طاقت کے حصول کے لیے آپس میں بھی باہم دست و گریباں رہے۔ بہرحال پھر وہ امریکہ خود ایک استعمار کی شکل میں ابھرا اور بعد میں USSR ایک استعمار کی شکل میں ابھرا، اور وہ دو بڑے استعمار ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ ایک اور بات سمجھ لینے کے لیے بہت ضروری ہے، بظاہر یہ استعمار اپنی قوت کے اعتبار سے ایک بہت بڑا عفریت دکھائی دیتا ہے، اور ایسا نظر آتا ہے کہ اس سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہم نے برطانوی استعمار کو بھی ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے فرانسیسی استعمار کو بھی بھاگتے ہوئے دیکھا، ہم نے روسی استعمار کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور ہم نے بوریا نشینوں کے ہاتھوں امریکی استعمار کو بھی ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور یہ امریکی استعمار پچھلے جو استعمار تھے سامراج سے ان سے مختلف کیوں تھا؟ کیونکہ یہ عالمگیریت کی علامت تھا، یعنی یہ صرف امریکی استعمار نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے پوری دنیا کھڑی تھی، اور پوری دنیا کے ممالک کھڑے تھے اور ان کی قوت اور ان کی افواج تھی، اور آخر کار ہم نے ان کو بھی ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا، کیونکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ ایک بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ جناب خلافت اور استعمار میں کیا فرق ہے؟ مسلمان بھی عرب سے نکلے، پہلے انہوں نے عرب میں اپنا تسلط قائم کیا، پھر انہوں نے فارس کو زیر نگیں کیا، روم کو زیر نگیں کیا، وہ ہندوستان تک آئے، افغانستان گئے، افریقہ گئے، اور ایک وقت ایسا تھا کہ دنیا کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک استعمار نہیں تھا؟ اگر آپ استعمار اور خلافت کی حیت ترکیبی کو دیکھیں تو استعمار طاقت کے مراکز سے ابھر کر کمزوروں پر حملہ آور ہوتا ہے، یہ بڑا بنیادی فرق ہے۔ ان کے پاس قوت ہوتی ہے اور پھر وہ دوسروں کو اپنا غلام بناتے ہیں، اور خلافت کا ظہور جو ہے وہ کمزوری کے درجے سے شروع ہوتا ہے اور وہ طاقتوروں کو گراتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس دور کا روم اس دور کا استعمار تھا، اس دور کا فارس اس دور کا استعمار تھا، اور عرب کے بادیہ نشینوں نے اٹھ کر ان دو بڑے استعماروں کو گرایا، تو یہ بات تاریخی اعتبار سے بالکل درست ہے۔
یہ دو فرق ہیں۔ اب یہ کمزوری کی جگہ سے اٹھ کر اپنے دور کی طاقتور ترین قوتوں کو کیسے گرا لیتے ہیں؟ اس کی بنیاد ہے نظریہ اور عقیدہ۔ یہ لوگوں کے قلوب پر محنت کرتے ہیں، یہ لوگوں کے اعتقادات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، یہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں، اور لوگوں پر اپنا مذہب مسلط نہیں کرتے جیسے استعمار اپنا کلچر مسلط کرتا ہے۔ نہیں، ان کا مزاج ہے دعوت کا، ان کا مزاج ہے تبلیغ کا، لوگوں کو حکمت اور بصیرت سے دین کی طرف متوجہ کرنے کا۔ اسی لیے بڑی بڑی مسلم امپائرز جو قائم ہوئے ان کو گرتے گرتے بھی بڑا طویل عرصہ لگا، جبکہ دور جدید کا جو استعمار ہے وہ اپنی تمام تر شوکت اور قوت کے باوجود عملی میدان میں یعنی آن دا گراؤنڈ بہت جلدی گرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی ایک ایسا شجر خبیثہ ہے کہ جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں۔ ہاں، اس کا سب سے بڑا اثر جو ہے وہ ہمارے افکار، ہمارے نظریات، ہمارے اعتقادات پر ہوا، جو کہ اس نے تبدیل کیے۔ ہم بر صغیر کے لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر برطانوی استعمار کے اثرات سے متاثر ہوئے۔ اگر بظاہر اس کا رویہ دیکھا جائے تو ایک کوٹیشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بہت ساری کوٹیشنز نہیں دوں گا، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لیکچر اس انداز میں رکھوں کہ آپ کے سامنے ایک بنیادی پس منظر آ جائے اور اس کی فکر واضح ہو جائے، لیکن کچھ سپورٹنگ کوٹیشنز جو ہیں، حوالہ جات جو ہیں وہ میں شامل کرتا ہوں۔ ڈاکٹر مبارک علی کا استعمار کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہے، اور ان کی کتاب ہے تاریخ اور آج کی دنیا۔ اب اس کا ایک کوٹیشن وہ لکھتے ہیں کہ نیشنلزم نے یورپ میں قومی ریاستوں کو پیدا کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ نیشنلزم کا کانسیپٹ کھڑا کیا گیا اور نیشنل اسٹیٹس کو ابھارا گیا، اس کے نتیجے میں کولونیلزم اور امپیریلزم پھیلا۔ یعنی مغرب نے پھر اس کو، آپ اس کے پس منظر میں جائیے کہ جب مغرب میں انلائٹنمنٹ کی تحریک کھڑی ہوئی، یعنی نئی روشنی کی تحریک کھڑی ہوئی، تحریک تنویر کھڑی ہوئی، مذہب سے انہوں نے تعلق توڑا تو مذہب کی جگہ انہیں متبادل کی تلاش تھی۔ وہ متبادل کیا تھا؟ وہ تھا نیشنلزم، قومیت کی آواز لگائی گئی، اور اسی نیشنلزم کی وجہ سے مغرب میں جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم ہوئی۔ یعنی اگر آپ ان ڈیپتھ اس کا تجزیہ کریں تو اس کی بیس جو ہے یا بیس آف دا کانفلکٹ جو ہے وہ نیشنلزم تھا۔ یہ اپنی اپنی قوم کی برتری کی جنگ تھی۔ اب انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے علاقوں سے نکل کر اور دنیا پر قبضہ قائم کریں۔ یہ عجیب نئی روشنی اور تنویر تھی کہ جو دوسروں کے لیے ایک سیاہ رات بن گئی، اور آج بھی مغرب پرست جو ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کا یہ بدترین گھناؤنا اور سیاہ چہرہ لوگوں کے سامنے لانے سے گریز کرتے ہیں۔ یا تو وہ جانتے نہیں ہیں یا وہ جانتے بوجھتے انجان بن جاتے ہیں۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ کالونیزم اور امپیریلزم یعنی استعمار اور سامراجیت دونوں مترادفات ہیں پہلے، پھر اس کا رد عمل ہوا اور جن ملکوں پر انہوں نے قبضہ کیا تھا وہاں سے
نیشنلسٹ تحریک کھڑی ہوئی، کیونکہ تقسیم کر دیا تھا انہوں نے، پھر وہاں سے اپنی اپنی قومیت کو لے کر مختلف تحریک کھڑی ہوئی۔ انہوں نے کالونیل تسلط سے آزادی حاصل کی، اس آزادی کے بعد ان ریاستوں میں خود ایک نیشنلزم کی جنگ شروع ہو گئی، مختلف قومیتوں کی جنگ شروع ہو گئی، اور پھر اس نیشنلزم کو وہاں پر موجود آمریتوں نے اپنے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ یعنی آپ کو جو ڈیموکریسی بھی دی گئی وہ کنٹرول ڈیموکریسی تھی، وہ آزاد ڈیموکریسی نہیں تھی۔ وہ جو کلاسیکی تصور ہے ڈیموکریسی کا، پیور ڈیموکریسی کا تصور ہے، وہ تصور نہیں تھا۔ اور پھر یہ تقسیم در تقسیم جو ہے وہ ہمارے معاشروں میں ہمیں دکھائی دیتی رہی۔ برصغیر میں اگر آپ برصغیر پاک و ہند کی سیاسی فکر کو دیکھیے تو ایک طرف تو آپ کو حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں، اور پھر آپ کو مختلف تحریک نظر آتی ہیں جو اسلام کے احیاء اور ان کی سیاسی قوت کے لیے کھڑی ہوئی، جیسے تحریک شہیدین سید احمد اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، اور اس کے بعد استعمار کے مقابل تحریک آزادی، فرائضی تحریک، تحریک ریشمی رومال، تحریک خلافت، تحریک ترک موالات، اور پھر آپ کو جمعیت العلماء ہند کا ایک تسلسل نظر آتا ہے، یا مسلم نیشنلسٹ تحریک جو ہے مسلم لیگ آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ یہ تمام رد عمل کی تحریک تھی، لیکن بہرحال ان کے پس پردہ ایک نفسیات یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کا سیاسی غلبہ یا مسلمانوں کو دوبارہ سیاسی غلبہ حاصل ہو، اور ان کو وہ سیاسی قوت اور شوکت حاصل ہو جائے کہ جو بہت عرصہ پہلے ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ گو کہ اس میں بھی بہت سی غلطیاں ہمیں لگیں، اور ہم نے اس کو صرف ایک نظام یا اسٹرکچر سمجھا اور اس کی روح اور اس کے اندر موجود دعوت کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ ہم نے قلوب کی تبدیلی سے زیادہ نظاموں کی تبدیلی پر بات کی، اور پھر وہ یعنی یہ عمل جب اپنی انتہا کو پہنچا تو ایک تکفیری منہج اور رویے نے جنم لیا، اور پھر ہمیں ایسا بھی دکھائی دیا کہ اسلام کے نام پر قتل و غارت گری کی گئی، جو کہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ ایک طرف تو وہ حقیقی احیائی تحریک تھی کہ جو اسلام کو بحیثیت مجموعی معاشروں کے اندر ریوائیو کرنا چاہتی تھی، اس کا ایک حصہ سیاسیات بھی ہے، اور دوسری طرف فوکس صرف سیاسیات کو کیا گیا، اور پھر اسلام کا ایک مادی تصور حیات پیدا ہو گیا اور اسلام کو خاص ازم کے مترادف کر دیا گیا، یعنی ایک سسٹم اور اسٹرکچر سمجھ لیا گیا، اور اس کی روح اور قلب جو ہے اس کے اندر سے نکال دیا گیا۔ ایک دوسرا بڑا مغالطہ تھا، لیکن یہ رد عمل کی وجہ سے پیدا ہوا۔ بہرحال یہ دو دھارے موجود تھے، ایک فکر ولی الہی جہاں پر حقیقی اسلامی نظام کی احیاء کی گفتگو تھی، دوسری طرف استعمار اور اس کا نظریہ فکر اور اس کے جلوہ میں نیشنلزم، اور پھر خود مسلمانوں میں تقسیم نیشنلزم کی بنیاد پر، پھر نظریاتی اعتبار سے کچھ لوگوں نے اس استعماری نظام کے ساتھ یا وہ جدید نظام جو سسٹم وہ لے کر آئے تھے، یعنی سیکولر ڈیموکریسی، اس کے اور اسلام کے درمیان تطبیق کرنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ رد عمل میں اس کے مکمل مخالف گئے، کچھ نے تطبیق کرنے کی کوشش کی، اور کچھ نے منوعین اس کو قبول کر لیا۔
اب یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، خاص کر جو سیاسیات کے طالب علم ہیں، اگر وہ مطالعہ کریں کہ مغرب کی جو تحریک تنویر تھی اور اس کے نتیجے میں وہ سیاسی فکر پیدا ہوئی، اور اس فکر کی بنیاد پر جو دنیا بھر کی کالونائزیشن ہوئی، اور پھر ہمارا جو حقیقی سیاسی نظام تھا اور سیاسی فکر اور سیاسی رویہ تھا، ان کے درمیان تقابل کیا جائے اور اپنے حقیقی نظام اور خاص اس نظام کی جسمانی حیت نہیں بلکہ اس کے قلب اور اس کی روح کی طرف پلٹا جائے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، کیونکہ آج میں اس حوالے سے صرف ایک تعارف پیش کر رہا ہوں، پھر اس کی ڈیٹیل جو ہے انشاءاللہ بہت سے لوگوں نے اس حوالے سے لکھا، خاص طور پر برصغیر پاک و ہند میں تحریک آزادی کے ایک بہت بڑے مجاہد۔ اگر آپ کو استعمار کے خلاف جدوجہد کو سمجھنا ہے تو آپ کو تحریک ریشمی رومال کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا ایک بہت بڑا خاکہ جو ہے وہ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیاسی ڈائری اور اپنی خودنوشت سوانح نقش حیات میں پیش کیا ہے، اور اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ ہم کیوں استعمار کے خلاف کھڑے ہوئے، ہمارا مقصود کیا تھا، ہم اس سے کیوں جنگ لڑ رہے تھے، پین اسلامک یعنی عالمی سطح پر ہم کس طرح ایک اسلامی حکومت کو یا امت کی سطح پر ایک اسلامی خلافت کو ریوائیو کرنا چاہتے تھے، اس حوالے سے کون سی مشکلات پیش آئیں۔ پھر اسی کا ایک حصہ جو ہے کتابی شکل میں الگ کیا گیا ہے کہ استعمار نے ہمیں کس طرح لوٹا۔ بعد میں بھارت کے ایک بڑے مصنف ششی تھرور نے انگلوریس ایمپائر کے نام سے کتاب اسی عنوان پر لکھی ہے، اور یہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کی کہ ڈاکٹر مبارک علی صاحب کا اس حوالے سے بڑا کام ہے کہ استعمار کے کیا اثرات ہوئے، اس نے کس طرح معاشی سطح پر ہمارے نظام کو ڈسٹروائے کیا۔ اچھا، اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ انہوں نے اپنا مکمل ایک نظام پیش کیا اور اپنی ثقافت پیش کی، اپنا ایک ایجوکیشنل سسٹم ہمیں دیا۔ اگر میں ایک اور کوٹیشن یہاں پر پیش کروں، ڈاکٹر عبدالجبار شاکر صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک مقالہ عالمی تہذیبی کشمکش اور علامہ اقبال میں لکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے معروف برطانوی مورخ ٹوائن بی نے تہذیبوں کے تصادم کے لیے انکاؤنٹر آف سویلائزیشن کی اصطلاح استعمال کی۔ دور حاضر کے یہودی مفکر برنارڈ لیوس نے اس انکاؤنٹر کو کلیش کا درجہ دیا۔ اس طرح ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کے پروفیسر سیموئل پی ہیننگٹن نے اپنی کتاب کلیش آف سویلائزیشن میں تہذیبوں کے تصادم میں آویزش کے اس تصور کو جنگی جنون تک بڑھا دیا۔ فرانسس فوکویاما نے تو اپنی کتاب خاتمہ تاریخ یعنی دی اینڈ آف ہسٹری میں دنیا کے مستقبل کو جس نگاہ سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں بالآخر اقتدار ایک یک محوری قوت کے پاس چلا جائے گا اور یوں باقی دنیا ایک نو آبادی کی شکل اختیار کر لے گی، یعنی دنیا جو ہے وہ یونی پولر ہو جائے گی اور قوت اور طاقت کا مرکز جو ہے وہ صرف ایک رہ جائے گا۔ آگے لکھتے ہیں مغربی اقوام کے نزدیک اس تاریخی آویزش کا علاج گلوبلائزیشن یا عالمگیریت میں مضمر ہے۔ وہ اپنی عسکری قوت اور اقتصادی غلبے کے ذریعے دنیا کو ایک گلوبل ولیج دیکھنا چاہتے ہیں جس پر صرف اور صرف ان کی حکمرانی ہو، اور وہ اس پر کام بھی کر رہے ہیں اور بہت حد تک اس میں کامیاب بھی ہیں۔ اور پھر یہاں سے اس کے خلاف ایک بہت بڑے پیمانے پر رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ کہیں پر تو اس رد عمل کا رخ درست ہوتا ہے اور کہیں پر اس رد عمل کا رخ جو ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔
اگر آپ ان ڈیٹیل مختلف کتب کو دیکھیں اور ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ایجوکیشنل سسٹم کو زیادہ دیکھا جائے. جیسے کہ میں نے عرض کی کہ یہاں پر آپ کی ثقافت کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، اپنا کلچر پروموٹ کیا گیا. ایک اور اس حوالے سے ایک نقطہ ہے کہ اپنی بنیاد میں تو یہ تحریک ایک مذہب بیزار، مذہب مخالف تحریک تھی. یعنی جس مغرب سے استعمار پیدا ہوا تھا اور دنیا تک پھیلا تھا، اس کے مفکرین کی سیاسی فکر جو ہے وہ بڑی حد تک لا مذہبیت پر مبنی تھی. آپ جان لاک کی بات کریں، روسو کی بات کریں، تھامس ہابس کی بات کریں، مونٹیسکیو کی بات کریں، جیریمی بینتھم کی بات کریں یا دوسروں کی بات کریں، تو وہ ایک مذہبی تصور نہیں تھا یا روایتی مذہبی تصور نہیں تھا، وہ ایک مذہب گریز تصور تھا. یعنی مغرب میں تو یہ مسیحیت کے مخالف تھے، لیکن جب یہ مشرق میں آئے تو انہوں نے کوشش کی کہ یہاں پر دعوتی سطح پر جو مسیحیت موجود تھی اور وہ اپنے ساتھ بھی لے کر آئے، اس کو استعمال کیا جائے. یعنی مذہب کو انہوں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. پھر دور استعمار میں یہاں پر چرچ بنوائے گئے اور مسیحی ادارے قائم کیے گئے، اور کیونکہ ان کی ایک بڑی استشراقی تاریخ تھی، اور اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے بھی گفتگو کریں گے کہ استعمار اور استشراق کا کیا ربط تھا، تو وہ خاص ان کی ایک استشراقی تاریخ تھی، اور چرچ میں اس حوالے سے بڑا کام ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں کو اعتقادی طور پہ کمزور کیا جا سکے. جیسا کہ میں نے عرض کی کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ بنیادی سطح پر عقیدے سے ظاہر ہوتی ہے اور عقیدے کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اور عقیدے کا بیج جب پڑتا ہے تو اس پر وہ تناور درخت قائم ہوتا ہے، اس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں، اور اگر عقیدے پر سوار نہ ہو تو اس کی جڑیں بہت کمزور ہوتی ہیں. بظاہر وہ بڑا عالیشان دکھائی دیتا ہے، لیکن ایک دھکا لگنے پر وہ زمین بوس ہو جاتا ہے. جیسے کہ قریب میں ہی ہم نے اس کا مشاہدہ کیا کہ ایک بہت بڑی قوت جو ہے بوریہ نشینوں کے ہاتھوں زمین بوس ہو گئی. تو انہوں نے عقیدے کو ہی تبدیل کرنے کی کوشش کی اور اس میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے استشراق کو استعمال کیا، اور آج بھی ان کے استشراقی ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اس کی مدافعت میں ہمارا ایک مدرساتی نظام قائم ہوا، بڑے پیمانے پر ہم نے اس کے خلاف ریزسٹنس کی اور ایک بڑے پیمانے پر ہم نے اس سے مقابلہ کیا. لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ ایک تو انہوں نے مسلمانوں کی عملی زندگی سے اس کو آؤٹ کر دیا، مسلمانوں میں اور مدرسے میں ایک بوجھ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، عوام کو علماء سے متنفر کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر مسلمانوں میں بہت سی پروگریسو تحریک کھڑی کی گئی. اچھا، جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ مدرسے کے منہج اور اس کے نظام کو ہی تبدیل کر دیا جائے، اور اس کی بنیاد پر بھی وہ مسیحی ادارے تھے کہ جو استشراقی فکر کو پروان چڑھانے والے تھے، اور ان کی بیس پر استعمار تھا. پہلے استعمار قدیم تھا اور اب استعمار جدید یعنی عالمگیریت ہے. تو ایک بہت بڑی تحریک جو ہے سیکولرائزیشن آف مدرسے کی کھڑی کی گئی، اور انہی استشراقی اداروں نے مدرسہ ڈسکورسز ٹائپ چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ مدرسے کو ہی تبدیل کر دیا جائے اور آپ کی آخری دفاعی لائن کو توڑ دیا جائے. آج کی گفتگو کو جو ہے میں یہیں پر روکتا ہوں، کیونکہ یہ پروسیس کرنے کے لیے بڑا ایک ڈیپ ٹاپک ہے اور اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں. کوشش میری یہی تھی کہ میں اس کو آسان انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں تاکہ
اگر کبھی استعمار کے حوالے سے گفتگو ہو تو آپ لوگ اس کے پس منظر کو اچھی طرح جانتے ہوں، اس کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اگلے لیکچر میں کوشش یہ ہوگی کہ اس کی مزید تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جائیں، کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کے اثرات کا جائزہ لیا جائے اور پھر استعمار اور استشراق کے ربط کو دیکھا جائے اور جدید عالمگیری اثرات کا مشاہدہ کیا جائے۔ کوٹیشنز اور ریفرنسز تو میرے پاس بہت سارے تھے، لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو ایک کہانی کی شکل میں آپ کے سامنے اس کی پوری تاریخ کو پیش کیا جائے، تاکہ یہ آپ کے ذہن میں بھی رہے اور بہت زیادہ آپ کی طبیعت پر بوجھ بھی نہ پڑ جائے۔ انشاءاللہ اگلی محفل میں اس پر گفتگو ہوگی، اور اگلی ہی محفل میں اس حوالے سے ہم سوالات بھی لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ادھر جاؤ گے؟ مائک نکال دیا؟ نہیں، ابھی میں بات بھول گیا۔